مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، سابقہ بیان میں رشتے کے انتخاب کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ مسلمان اپنا نکاح خود کرنا چاہتا ہے یا اپنی اولاد کا نکاح کرنا چاہتا ہے، چاہے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہے چاہے بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں مسلمان کی کیا رہنمائی کرتے ہیں، تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگ مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، حسب نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، لیکن تم دینداری کو ترجیح دو۔ دینداری کی وجہ سے بھی نکاح ہوتا ہے۔ تو اپنی امت کو ایک پیغام دیا اور رہنمائی فرمائی کہ تمہیں مال کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، حسب نسب کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، حسن و جمال کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، تمہیں ترجیح دینی ہے دینداری کو ترجیح دو۔ اور اس کے ساتھ اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ آپس میں رشتہ بھی جوڑ کا ہونا چاہیے، جسے عربی میں کف کہتے ہیں۔ کف کا بھی اعتبار ہونا چاہیے۔ برادری، قوم، قبیلہ معاشرے میں معزز سمجھا جاتا ہے، اونچا سمجھا جاتا ہے، تو جس خاندان میں نکاح کرنا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ تعلیم کے اندر بھی دیکھنا چاہیے۔ لڑکی مالدار گھرانے کی ہے تو کچھ اتنا بھی دیکھنا چاہیے کہ اس لڑکی کے اخراجات جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ پورے کر سکتا ہے یا نہیں۔ یعنی شریعت نے کف کا بھی اعتبار کیا ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تم اپنا نکاح کرو، اپنی اولاد کا نکاح کرو۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکی اعلیٰ خاندان سے ہے اور لڑکا گھٹیا خاندان سے ہے، معاشرے میں اسے کمزور سمجھا جاتا ہے، ہلکا سمجھا جاتا ہے، تو نظام زندگی نہیں چل سکے گا۔ لڑکی تعلیم یافتہ ہے اور لڑکا بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے، نظام زندگی متاثر ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت نے یہ اصول اور قانون بنا دیے کہ تم ان اصولوں کی روشنی میں اپنے معاملات کرو گے تو زندگی کی یہ گاڑی آسانی سے چلتی رہے گی، وگرنہ مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے جب برابری کا جوڑ کا رشتہ مل جائے، باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کا نکاح کر دے۔ جب جوڑ اور برابری کا رشتہ مل جائے اسے غنیمت سمجھے اور ترجیح کس کو دے؟ دینداری کو ترجیح دے۔ اس کے بعد سب سے بڑا اور اہم مرحلہ نکاح کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب تمہیں جوڑ کا رشتہ مل جاتا ہے، تم اب اس جگہ پہ پیغام نکاح دیتے ہو۔ لڑکا ہے تو لڑکی جوڑ کی مل گئی، لڑکے والوں کی طرف سے پیغام نکاح ان کے گھر چلا گیا۔ آپ نے استخارہ بھی کیا، آپ نے مشورہ بھی کیا، آپ نے جو چیزیں میں نے سابقہ بیان میں عرض کیں وہ بھی دیکھ لیں، تو آپ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اب لڑکی کے باپ کو نکاح کا پیغام موصول ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کے نکاح کے لیے میں نے عرض کیا تھا ابو بکر بھی تشریف لائے تھے، حضرت عمر بھی تشریف لائے تھے، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر حضرت علی تشریف لائے، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ حضرت علی بول ہی نہیں رہے، لیکن حضور سمجھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ خیر کا معاملہ کرے گا۔
اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا عمل کیا؟ رشتہ جوڑ کا مل گیا، خاندان سے ہے، صفات والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، جب کہ وحی آ چکی ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہو چکا ہے کہ فاطمہ کا نکاح کس سے کر دو؟ علی سے کر دو۔ تو اللہ کے نبی پھر اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ علی کا رشتہ آیا ہے، تیرا نکاح علی سے کر دیا جائے؟ تو بڑا اہم مسئلہ کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کا نکاح اس سے پوچھ کر کرے، اس سے اجازت لے کر کرے۔ باپ کی ذمہ داری ہے بالخصوص اپنی بیٹی سے پوچھے، اجازت لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی بیٹی سے اجازت لو، اگر تمہاری بیٹی اجازت دے دے تو نکاح کرو، وگرنہ نکاح نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیسے اجازت لیں، وہ تو شرم کی وجہ سے بولیں گی نہیں۔ آپ نے فرمایا عورت کا خاموش رہنا یا نکاح کے متعلق سوال کرنے پر رو پڑنا یہ اجازت ہے، یہ اجازت ہو گئی ہے۔ اگر تم نے اجازت کے بغیر نکاح کیا، حضور کے زمانے میں ہوا، اجازت کے بغیر نکاح کر دیا، خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، آپ نے اس نکاح کو رد کر دیا کہ یہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ بیٹی سے نکاح کی اجازت لینا ضروری اور فرض ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ آپ نے بغیر اجازت اور رضامندی کے کیے گئے نکاح کو رد کر دیا۔ لیکن یہ ہمارا معاشرہ اتنا ظالم ہے، یہ معاشرے کے رسم و رواج کو دیکھتا ہے، قرآن اور سنت کی تعلیمات کو پس پش ڈالتا ہے۔ بیٹی خود کہہ دے، بول لے، اسے بے حیا سمجھتے ہیں اور بے ادب سمجھتے ہیں۔ یہ جاہل باپ چاہتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا ویسے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پہ غور کریں، قرآن کی آیات جو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت بنائی ہیں۔ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت لے کر آیا ہے، رہنمائی لے کر آیا ہے، قانون دیا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، قرآن کی آیت پہ غور کریں۔ نکاح اس جگہ پہ ہونا چاہیے جو تمہیں پسند ہو، مرد کو حکم ہے۔ اب بیٹا کہہ دے تو تب بھی گھر میں جھگڑا ہے، لڑکی کہہ دے تب بھی اختلافات ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر خود اپنے ایک زاویے مقرر کر لیں، اس کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ قرآن پسند کا اختیار دیتا ہے۔ قرآن کی 20 آیات اٹھائیے، ہم تو قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اسے ہمیں پتہ نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کے ترجمے سے ہم واقف نہیں ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، کسی کو قل اعوذ برب الناس کا ترجمہ نہیں آتا، زندگی گزر جاتی ہے، کسی کو انا اعطیناک کل کوثر کا ترجمہ نہیں آتا۔ بس وہ پیسے بنانے کی مشین کی فکر ہے کہ پیسے بنانے والی جو مشین وہ نہ کم ہو جائے۔ صبح سے لے کر رات 11 بجے تک تجارت کی دکانوں پہ بیٹھ کر، فیکٹریوں پہ بیٹھ کر بس پیسے بنانے کی فکر ہے۔ دین سیکھنے کا ٹائم اس قوم کے پاس نہیں ہے۔ دین مفت میں سکھایا جا رہا ہے، مفت میں، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا۔ مدرسے میں آنے والا طالب علم، مدرسے میں پڑھنے والے کو کتابیں بھی مدرسے والے فراہم کرتے ہیں۔ ہم نے آسانی کے لیے ادھر ایک کورس رکھا کہ آپ ہفتے میں 2 گھنٹے آ جائیں۔ کتنے نوجوانوں کو دعوت دی، پورے ہفتے میں صرف 2 گھنٹے ہمیں دے دیں، تو انشاءاللہ 1 سال کے عرصے میں آپ دین کے بنیادی مسائل سے واقف ہو جائیں گے، قرآن کی آیات سے واقف ہو جائیں گے۔ لیکن کوئی ٹائم نکالنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کتابیں بھی ہم نے فراہم کی،
400-500 کی کتابیں تھی وہ بھی دینے کو تیار نہیں تھا. اسکول کالج کی کتابیں ہزاروں روپے کی ہیں, باپ خوشی سے لے کے دے رہا ہے. رش نظر آتا ہے کتابوں کی دکانوں پہ, خرچہ ہو رہا ہے. باپ کہتا ہے بچے کو معاشرے کا اچھا فرد بنا رہا ہوں, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. آخرت برباد ہوتی ہو جائے, قبر خراب ہوتی ہو جائے, اسی کی فکر نہیں. یہ دنیا کی 50 60 70 سالہ زندگی بننی چاہیے, بس اس کی فکر ہے, اسی کے اوپر محنت, اسی کی سوچ, اسی کی فکر. دن رات باپ اسی فکر میں چل پھر رہا ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی بن جائے, میری اولاد کا مستقبل بن جائے. سب سے بڑا میرے عزیزو مستقبل قبر ہے, سب سے اہم مستقبل آخرت ہے, اس میں بھی جانا ہے. دنیا کی فکر اگر کرتے ہو, اپنی اولاد کی آخرت کی بھی فکر کرو, آخرت کی بھی فکر کرو کہ دنیا میں جیسے میری اولاد کامیاب ہو جائے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے, جو ہمیشہ کی زندگی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, قرآن کی آیات اگر آپ پڑھیں گے جو اللہ رب العزت نے نکاح کے متعلق نازل فرمائیں, تو قرآن کی ان آیات میں نسبت یا تو مرد کی طرف ہو رہی ہے یا عورت کی طرف ہو رہی ہے, تیسرا کوئی شخص نہیں ہے. کسی اور کو, خاندان کے فرد کو, باپ کو, دادے کو شامل کیا گیا ہو. جب لڑکی بالغ ہو جائے, جب لڑکا بالغ ہو جائے, تو نکاح کی نسبت قرآن میں مرد کی طرف ہے یا عورت کی طرف ہے؟ کتنی آیات پیش کی جا سکتی ہیں. مرد کو حکم ہے نکاح کرو, عورت کو حکم ہے نکاح کرو. تو یہ آیات بتلا رہی ہیں کہ نکاح مرد کی اجازت بھی ہونی چاہیے, لڑکے سے بھی پوچھنا چاہیے, اور بالخصوص میں نے کہا لڑکی سے اجازت لینا فرض ہے, اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. لیکن زمانہ چونکہ اس قرآن سے دور ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات گھر میں نہیں ہیں, باپ نے خود دین حاصل نہیں کیا, اس نے معاشرے کو دیکھا ہے, اس نے لوگوں کو دیکھا ہے, اس نے قوم, قبیلے, برادری کو دیکھا ہے, اور انہی کو دیکھ کر یہ سارے معاملات کر رہا ہے. دین سیکھا ہی نہیں, قرآن پڑھا ہی نہیں, قرآن سمجھا ہی نہیں. سب سے بڑا مسلمانوں کے زوال کا سبب قرآن سے دوری ہے, قرآن سے دوری زوال کا سبب ہے. اگر آج امت مسلمہ قرآن پہ آ جائے, اللہ اسے وہ عزت دے دے جو آج سے 1000 سال پہلے دی تھی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب جوڑ کا رشتہ ملے اور نکاح کا پیغام موصول ہو جائے یا ترتیب بن جائے, تو باپ کی ذمہ داریوں میں اہم ذمہ داری اپنی اولاد سے, اپنی بیٹی سے اس کے متعلق پوچھے. ایسے دل خراش دردناک واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ کس طرح سے بیٹیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. ان کے رونے کی آوازیں ہمارے کانوں میں ہیں کہ جب وہ بچیاں مسئلہ پوچھتی ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک بچی کی طرف سے فون آیا, مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ میرا باپ میرا نکاح مال کے لالچ میں اپنے بھائی کے بیٹے سے کر رہا ہے, جب کہ وہ اس قدر بیمار ہے, اس کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ دنیا میں اس کا علاج ہی نہیں ہے. مال کا لالچ ہے کہ وہ انگلینڈ میں رہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا تو ہم سب انگلینڈ چلے جائیں گے. کہتی میرے باپ کو یہ لالچ ہے, اور زاروں کی تار رونا آج بھی میرے کان میں موجود ہے کہ کس طرح وہ بچی بلک بلک کے رو رہی تھی اور مجھے دعا کا کہہ رہی تھی, اور کہتی میری زندگی برباد ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ باپ کر رہا ہے. اس کا یہی, اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں کہ ہم سب باہر چلے جائیں گے. اور بچے کی حالت میں نے کہا ایسی بیماری لائق ہے کہ کوئی اس کے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ تھے, اور مجھے اس کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے.
میری اجازت نہیں، میں نے صراحتاً انکار کر دیا، لیکن باپ کے اوپر مال کا لالچ سوار ہے، انگلینڈ کا بھوت چڑھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج یہی معاشرہ کہتا ہے، برادری سے رشتہ آ گیا، میرے بھائی کا بیٹا ہے جی، میری بہن نے رشتہ بھیج دیا، میں جواب نہیں دے سکتا۔ بیٹی مانتی نہیں ہے، کوفی نہیں ہے، برابری نہیں ہے، تعلیم کا بڑا فرق ہے، دینداری کا بڑا فرق ہے۔ بچی ماشاءاللہ نیک ہے، نمازی ہے، وہ نماز کے قریب ہی نہیں جاتا۔ باپ کہتا نہیں برادری ہے، باپ کہتا نہیں میرے عزیز ہیں، اسے قرآن و سنت سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، نبی کی تعلیمات کیا کہتی ہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ اسے معاشرے میں، برادری میں اپنی عزت کو بچانا ہے کہ میری عزت نہیں رہتی۔ یہ معاشرے کا ظلم ہے۔ اور ایک جگہ پہ تو نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، لڑکی کو بے ہوش کر کے رخصت کیا گیا، بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر، یہاں تک کہ مسائل ہمارے سامنے آئے، لڑکی نکاح پر راضی نہیں تھی، اس انداز میں اس کی رخصتی کی گئی۔ تو شریعت نے جو قانون بنایا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، جو ذات تخلیق کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ انسان دنیا میں کیسے وقت گزار سکتا ہے۔ اس کی فطرت کے مطابق، اس کی زندگی گزارنے کے مطابق اللہ نے وہ اصول قرآن میں بیان کیے ہیں۔ جو ہی ہم ان اصولوں سے ہٹتے ہیں تو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گاڑی بنانے والا گاڑی بناتا ہے، ساتھ ایک کتاب بھیجتا ہے کہ بھئی گاڑی میں نے بنائی، مشین میں نے بنائی، اس گاڑی اور مشین کو تم نے یوں استعمال کرنا ہے، اس گاڑی میں تم نے پٹرول ڈلوانا ہے، اس میں ڈیزل ڈلوانا ہے۔ یوں ہی آپ اس بنانے والے کے خلاف کرتے ہو تو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈلوا دو، نقصان اٹھانا پڑے گا۔ مشین چلانے والے نے جیسے طریقہ بتایا اس کے خلاف چلا دو، وہ خراب ہو جائے گی۔ تو انسان کو بنانے والے رب نے انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا جو اصول اور قانون دیا ہے وہ قرآن ہے، اور اس کے نمونے کے طور پر جس ذات کو بھیجا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ قرآن کو دیکھو اور نمونہ کس کو دیکھو؟ میرے نبی کو دیکھو۔ ایک وہ قرآن ہے، ایک یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن دو گتوں میں بند ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ جو قرآن میں ہے میرے نبی کی زندگی میں ہے، جو قرآن میں ہے میرے نبی کے اعمال میں ہے، جو قرآن میں ہے میرے نبی کی سنت میں ہے۔ تم قرآن پڑھتے جاؤ، میرے نبی کے عمل کو دیکھتے جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا قرآن کیا ہے۔ میرے نبی کی زندگی پورا قرآن ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا امی جان نبی کا اخلاق تو بتائیں، نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، قرآن پڑھو میرے نبی کا اخلاق ہے۔ تو پورا قرآن نبی کی زندگی ہے۔ اس قرآن کے اصول کو اپناؤ تو زندگی کی گاڑی بڑی خوبصورت چلے گی، بڑی اچھی چلے گی، احسن انداز میں چلے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت میں بنے گی، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ اگر اس دنیا کے اندر فطرت سے ہٹ کر چلو گے، قرآن کے خلاف چلو گے تو گھروں میں سکون نہیں پاؤ گے، زندگی میں سکون نہیں پاؤ گے۔ انسان کی سب سے بڑی بھول اور سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ شاید مال اور دولت آنے سے انسان سکون میں آ جاتا ہے، چین میں آ جاتا ہے۔ بڑے بڑے مال و دولت والے سر پکڑ کے بیٹھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، پریشان دیکھے ہیں، دنیا کی ہر آسائش ان کے گھر میں موجود ہے، لیکن دین نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ بڑے بڑے تاجروں کے انٹرویو ہیں کہ ہر آسائش تھی لیکن سکون نہیں تھا۔ چند دن پہلے ایک تاجر کا انٹرویو پڑھا، ہر آسائش دنیا میں میسر تھی لیکن میں سکون کی تلاش میں تھا کہ مجھے سکون ملے۔ پھر میں نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی،
کہتے میں ایک عالم کے پاس گیا، ایک صاحب علم کے پاس گیا، میں نے ان کو جا کر یہی بات عرض کی کہ دنیا کی ہر سہولت، ہر آسائش موجود ہے، لیکن میری زندگی میں سکون نہیں ہے، دلی طور پر میں مطمئن نہیں ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم آ کر میرا واعظ سنا کرو، فلاں دن میں میری مجلس ہوتی ہے، اس مجلس میں آ کر بیٹھا کرو۔ تو اس تاجر نے کہا میں نے اس مجلس میں آنا شروع کیا، میری زندگی بدل گئی اور اللہ نے مجھے سکون اور اطمینان نصیب فرما دی، فطرت کی طرف واپس آ گیا ہے۔ پہلے فطرت کے خلاف زندگی کی گاڑی چلا رہا تھا، بنانے والے نے وہ بتایا ہی نہیں، جو بتایا اس کے خلاف چل رہا تھا۔ جب واپس پلٹا زندگی میں سکون آ گیا، اطمینان آ گیا۔ بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا، ایک اہم مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جب بیٹے اور بیٹی کے جوڑ کا رشتہ ملے تو باپ اپنی بیٹی سے بھی اجازت لے، اجازت لینا فرض ہے۔ اجازت کے بغیر اگر نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اسلام کے اندر پسند کی شادی کو حرام نہیں کیا گیا، قرآن نے خود بتایا کہ تم اپنی پسند کی جگہ نکاح کر سکتے ہو، اور بالغ لڑکی کو، بالغ مرد کو اجازت دی کہ خود اپنا نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن شرافت یہ ہے، عزت یہی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ذریعے اپنی شادی کرے، اپنا نکاح کرے۔ توازن اور اعتدال کو برقرار رکھا گیا ہے، اگر کر لے تو ہو جائے گا، لیکن ہدایات یہ دی گئی ہیں، تعلیمات یہ دی گئی ہیں کہ ماں باپ نے محنت کی ہے، ماں باپ نے پالا ہے، بڑھا ہوا ہے، تربیت کی ہے، تو اب اس موقع کے اوپر آ کر اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑے، بلکہ ان کی رائے کو بھی عزت دے۔ بیٹی کو چاہیے اپنی باپ کی رائے کو عزت دے، بیٹے کو چاہیے اپنے ماں باپ کی رائے کو لے۔ دونوں جگہ توازن کو برقرار رکھا گیا ہے۔ باپ یہ نہ کہے جو میں نے کہہ دیا ٹل فیصلہ ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ بیٹے سے پوچھنا، بیٹے کی رائے لینا قرآن کے عین مطابق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت فاطمہ کے نکاح میں وحی آنے کے باوجود اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں، فاطمہ علی سے تیرا نکاح کر دیا جائے؟ رضامندی ظاہر ہوئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو اکٹھا کیا، خطبہ پڑھا اور حضرت علی سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دی۔ تو آج کے والدین کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اہم مسئلے پر غور کریں، کبھی اپنی بیٹی کو بے حیا نہ سمجھیں اگر وہ کسی جگہ پہ بتا دے، کبھی اپنے بیٹے کو بے حیا نہ سمجھیں اگر وہ اپنی پسند کی جگہ بتا دے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بتانے کے بعد باپ دیکھے کچھ نہ کچھ جوڑ ملتا ہے، برابری ہوتی ہے، تو اس جگہ نکاح کر دے، اسی کے اندر خیر ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر خود سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، جو معاشرے میں ہو رہا ہے، آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے۔ لڑکیاں خود بھاگ کے شادی کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ باپ اپنی بیٹی کے رائے کو احترام ہی نہیں دیتا، باپ اپنی بیٹی کی رائے لیتا ہی نہیں ہے، اپنا فیصلہ نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے، پورے معاشرے کے اندر باپ کی عزت کو خراب کر دیتی ہے، بیٹا خراب کر دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیٹی کو پتہ ہے کہ مجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، اس کو پتہ ہے پوچھا نہیں جائے گا، پھر وہ یہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہوتی ہے۔ ہو رہا ہے اچھے اچھے خاندانوں کے لوگ، سمجھدار لوگ، انہوں نے جب قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑا ہے تو آج وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے، یہ ہم سے کیا ہو گیا ہے؟ ہماری بچی نے ہماری عزت کا خیال ہی نہیں کیا۔ بھئی تم نے قرآن و سنت کی تعلیم کو چھوڑا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، معاشرے میں ذلیل ہو گئے۔ تم اگر ان سنتوں کو اپناتے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھتے، اس کے مطابق اپنی اولاد کے معاملات طے کرتے تو تم اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو قرآن کی جو رہنمائی ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، اس میں مرد عورت کو مرضی کرنے کا اختیار ہے۔ مرضی کا مطلب باپ اجازت لے، باپ اپنے بیٹے سے بھی پوچھے، باپ اپنی بیٹی سے بھی پوچھے، وگرنہ پہلے دن ہی نکاح خراب ہوتے، ٹوٹتے، بکھرتے، خاندان ٹوٹتے نظر آتے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ جب پوچھا نہیں گیا
نکاح کر دیا, بیٹی خاموش رہی, پوچھا ہی نہیں, بیٹا خاموش رہا, پوچھا ہی نہیں. اتنے واقعات ہمارے پاس آتے ہیں, لوگ مسائل پوچھتے کیا کریں, ہمیں مشورہ دو, یہ غلطی ہو گئی ہے. لڑکا قبول ہی نہیں کر رہا, لڑکی قبول ہی نہیں کر رہی. اس عمل کو چھوڑا ہے جو میرے نبی نے بتایا, اس قرآن کے حکم کو چھوڑا ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا. تو قرآن کا ہر حکم انسانی فطرت کے مطابق ہے, فطرت کے خلاف قرآن کا کوئی عمل نہیں ہے. قرآن کا ہر حکم انسان کی فطرت کے مطابق ہے, فطرت کے خلاف کوئی عمل نہیں ہے. جب قرآن کے خلاف چلتا ہے, فطرت کے خلاف چلتا ہے, اور فطرت کے خلاف ہر چیز چلنے والی ناکامی کا سامنا کرتی ہے, ذلت کا سامنا کرتی ہے. کامیابی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے میں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ, ایک سنت رسول اللہ. جب میری امت کتاب اللہ کو پکڑے رکھے گی اور میرے نبی کی سنت کو پکڑے رکھے گی تو دنیا میں بھی عزت پائے گی, آخرت میں بھی عزت پائے گی. جب کتاب اللہ کو چھوڑے گی, میرے نبی کے دامن کو چھوڑے گی, دنیا میں بھی ذلیل ہوگی, آخرت میں بھی ذلیل ہوگی. اگر آج کا مسلمان عزت چاہتا ہے, وہ اپنے معاملات میں, اپنی تجارت میں, اپنی معاشرت میں, اپنے عبادات میں, اپنے نظریات و عقائد میں قرآن کو پکڑ لے, انشاءاللہ عزت پا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی, اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.